ادب الجمیل دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فی الکتاب مریم۔ اللہ پاک فرماتا ہے وذکر فی الکتاب مریم۔ وذکر صیغہ امر ہے اور یہ خطاب ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ وذکر فی الکتاب مریم، اے محبوب کتاب میں یعنی قرآن میں یاد کرو مریم، مریم کے ذکر کو، یعنی اللہ پاک اپنے محبوب کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کی یاد دہانی فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ کس طرح انجام پایا۔ اور یاد کرو کتاب میں مریم کے ذکر کو، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئیں ایک مشرقی مکان میں، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو جب وہ کچھ سمجھنے لائق ہوئی تو آپ کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کے جو مشرقی حصہ تھا وہاں پر ان کو رکھ دیا تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کریں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ گھر سے ان کو جدائیگی اور علیحدگی ان کی ہو گئی۔ حضرت مریم نے سب سے پردہ کھینچ لیا، گھر والوں سے بھی اور باہر کے تمام لوگوں سے، وہ تنہا وہاں رہنے لگی۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، انتبذ ینتبذ انتباذا معنی علیحدگی اختیار کرنا، اہل اس کا معنی ہے اپنے لوگ، گھر والے لوگ، مکان جگہ کو کہتے ہیں، اس کی جگہ امکنہ آتی ہے، شرقی معنی مشرقی۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہوئیں، علیحدگی اختیار کر لی ایک مشرقی مکان میں، فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے ان کی طرف سے، دونہم، دون کا معنی ویسے غیر بھی آتا ہے اور اس کا معنی طرف بھی آتا ہے، فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے لوگوں کی جانب سے پردہ کھینچ لیا، یعنی پردے میں رہنے لگی۔ اتخذ اتخذ اتخاذا مانے کسی چیز کا اختیار کرنا۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ارسل یرسل ارسال جس کا معنی ہے بھیجنا۔ روح جوہر لطیف کو کہتے ہیں جو بدن میں سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے، بدن میں سمایا ہوتا ہے، اسے روح کہتے ہیں۔ اس کی جمع ارواح ہوتی ہے، اور یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے نا۔ اور اس میں جو نون ضمیر جس کی طرف اضافت کی گئی ہے اس سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو روحنا کا ترجمہ تو یہ ہوا کہ ہماری روح، اب اللہ تعالیٰ تو روح سے پاک ہے نا، کوئی اس کی روح نہیں ہے، وہ تو پاک ہے اس سے، تو کہا جائے گا کہ یہاں اضافت بطور شرافت ہے، تشریف کے لیے ہے یہ اضافت، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی روح جو ہمارے نزدیک مشرف ہے، مکرم ہے، معزز ہے، وہ ہم نے بھیجی۔ وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تمثل مانے نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ بشر آدمی کو کہتے ہیں، انسان کو۔ سوی اس کا معنی ہے برابر، درست، کامل، جمع اسویہ آتی ہے اس کی۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو ہم نے اس کی طرف اپنی ایک مقدس روح کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک انسان کامل بن کے نمودار ہوئی۔ تو جب حضرت مریم نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک مرد کھڑا ہے اور وہ پارساؤں کی سردار، سیدہ، زکیہ، طیبہ، طاہرہ، جب انہوں نے ایک مرد کو، اپنے اجنبی مرد کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ گھبرا گئی بہت، اور بولیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، بولی کہ میں تجھ سے اللہ رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے نا۔ ان کنت تقیہ، اس سے معلوم ہوا کہ امن اور بے خوفی بھی انہی لوگوں کی جانب سے متصور ہو سکتی ہے جن کے اندر اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے۔ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے ان سے کسی طرح کے امن و امان کی امید نہیں کی جا سکتی۔
اور بے خوف انسان سے امن و امان کی امید کرنا یہ بیکار ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو ڈرنے والا۔ تقی اس کی جمع اتقیا آتی ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہارے رب کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا دے دوں، ایک ستھری اولاد دے دوں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، وہبا یہب، وہبن اس کا معنی آتا ہے ہبا کرنا، غلام مانے لڑکا، اگلے غلمان اس کی جمع آتی ہے، زکی مانے صاف ستھرا، جمع اس کی ازکی آتی ہے۔ قال انما رسول ربی کا، فرمایا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَحْوَ لَكِ تاکہ تجھ کو دوں غلامن زکیہ ایک صاف ستھرا لڑکا۔ اب یہ لڑکا تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عطا کیے حضرت مریم کو، یہ تو اللہ پاک نے دیے نا، اولاد اللہ تعالیٰ ہی تو دیتا ہے، مگر حضرت جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ کو دوں بیٹا، تو غیر خدا کی طرف نسبت ہو رہی نا بیٹا دینے کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر خدا کی طرف بیٹا دینے کی مجازن نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس کے واسطے سے بچہ ملا اگر اس کی طرف نسبت کر کے کہہ دیا جائے تو یہ شرک یا کفر نہیں ہے جو وہابیہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ غریب نواز نے ہم کو بیٹا دیا ہے، غوث اعظم نے ہم کو بیٹا دیا ہے، اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے اللہ نے ان کے وسیلے سے دیا ہے، تو یہ کوئی شرک یا کفر نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اس کی نظیر موجود ہے۔ لیکن وہابیہ زبردستی کہنے والے کو کافر اور مشرک بناتے ہیں، اور قرآن کے طرز اور اسلوب پر وہ نہیں نظر ڈالتے کہ قرآن کا طرز و اسلوب کیا ہے۔ ایسی مجازی نسبتیں کتنی ہیں قرآن مقدس میں۔ تاکہ تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بقیہ، بولی انا یکون لی غلام، میرے بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں بدکارہ ہوں معاذ اللہ۔ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کم سن تھی، مگر آپ یہ جانتی تھی کہ اولاد کے پیدا ہونے کا نظام اللہ پاک نے کیا بنایا ہے۔ جب ایک مرد و عورت کا ملن ہوتا ہے تب عادی طور پر اولاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے اس کو اسی طرح بنایا ہے۔ تو ان کا تو نہ نکاح ہوا تھا کہ ان کے شوہر نے ان کو چھوا ہو بچے کی پیدائش ہو جائے، اور نہ معاذ اللہ وہ بدکارہ تھیں کہ بغیر نکاح کے کسی سے تعلقات بنائے اور بچہ پیدا ہو گیا، دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ تو وہ حیران تھیں کہ میرے اولاد ہوگی کیسے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مسا یا مسو، مسن مانے چھونا، اسی سے یمسس، ٹھیک ہے۔ بغی بغیتن سے بنائیے، بغا یبغی بغیتن، بغیتن اس کا معنی آتا ہے خواہش کرنا، چاہنا۔ فرمایا کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں معاذ اللہ بدکارا ہوں۔ قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا، یعنی جیسی ابھی تم ہو بے شوہر کی اور بغیر کسی کے ہاتھ لگائے، اسی طرح ہوگا بچہ۔ قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے فرمایا کہ وہ اس پر آسان ہے۔ حین کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ صفت مشبہ ہے ہانا یا ہونو سے۔ اور یہ ہوگا کیوں، مطلب یہ کیوں دیا جا رہا ہے بچہ ایسے، وجہ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے، تو فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ اس لیے تاکہ ہم اس کو نشانی بنائیں لوگوں کے لیے اور اپنی جانب سے رحمت کا سامان بنائیں، ہے نا، یہ اس لیے ہو رہا ہے۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، جمع اس کی آیات آتی ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اس کو نشانی بنائیں لوگوں کے لیے اور اپنے پاس اپنی طرف کی رحمت کا سامان۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ حکم ہو چکا ہے، یعنی یہ طے شدہ فیصلہ ہے۔ قضا یقضی قضاءً، کسی کام کا کرنا، مقضی کیا ہوا کام، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ طے شدہ امر ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو جب یہ کہا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
آپ کی جیب یعنی گریبان میں پھونکا، گریبان میں پھونک ماری، جس سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاملہ ہو گئی۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، فحملتہ تو وہ اس سے حاملہ ہو گئی، فانتبذت بہ پھر وہ اس کو لے کر چلی گئیں مکان قصیہ ایک دور کے مقام میں، یعنی اس کو لے کر علیحدہ ہو گئی ایک دور کے مقام میں، یعنی آپ بیت المقدس کی بستی سے نکل کر ایک بہت دور دراز مقام پر چلی گئی، اسی میں کہ میں تو حاملہ ہوں، اب لوگ پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی، ہے نا، ایک بہت یہ عجیب بات تھی۔ مکان قصی کہتے ہیں دور دراز مقام کو، وہ چلی گئیں۔ فاجا اہل مخاض الى جذع النخلہ، اجاء یجیء اجاءتن باب افعال سے، اس کا معنی تھا لانا، مخاط کہتے ہیں درد ذہ کو، یعنی ڈلیوری سے پہلے عورت کو جو درد ہوتا ہے اس کو اردو میں درد ذہ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو مخاض کہتے ہیں۔ جزع مانے جڑ، جمع اجزاء آتی ہے اس کی، نخلا یہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ فاذا اہل مخاض الى جذع النخلہ، تو درد ذہ ان کو لے آیا ایک کھجور کی جڑ میں۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، جب وہ تکلیف دیکھی اور بغیر شادی نکاح کے خود کو حاملہ پایا، بدنامی کا بڑا ڈر، تو اندر سے گھبرائی ہوئی تھی اور دل میں سوچ رہی ہے کاش یہ سب ہونے سے پہلے میں مر جاتی، اے کاش میں بھولی بسری ہوتی، مجھے کوئی جانتا نہیں تو کوئی سوال بھی نہیں کرتا، مگر وہ سب سے اعلیٰ خاندان کی لڑکی تھی اپنی بستی میں، ان سے معزز شریف دیندار گھرانہ کسی کا تھا نہیں۔ حضرت زکریا ان کے خالو، حضرت عمران جو اس قوم کے رہنما پیشوا بڑے عالم متقی زاہد ان کے والد، تو ایسے کے لیے تو بڑا شرم و عار کا معاملہ ہے، تو دل میں سوچ رہی ہے کاش اس سے پہلے میں مر جاتی، میں بھولی بسری ہوتی، مجھے کوئی جانتا نہیں۔ قالت یا لیتنی، بولی اے کاش مت تو قبل ہادا، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت تو نسیا منسیا اور بھولی بسری ہو جاتی۔ فنادا حل فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، جب وہ یہ دل میں سوچ رہی تھی، ششو پنج میں تھی، تو ان کے نیچے سے ندا دی۔ اب یہ کہ ان کے نیچے سے ندا کس نے دی، وہ تو بیٹھی تھی کھجور کے درخت کی جڑ کے پاس بیٹھی تھی، تو نیچے سے ندا کس نے دی؟ تو اس میں مفسرین نے دو قول ذکر کیے، ایک قول یہ کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے نیچے سے ندا دینے والے، اب وہ نیچے کیسے پہنچے ان کے، تو اس کی تفسیر یہ کی، کہتے مریم رضی اللہ تعالی عنہ جس کھجور کے درخت کی جڑ پر بیٹھی تھی وہ ڈھلان پر تھا، یعنی اس کے نیچے وادی ٹائپ کی تھی، وادی، تو نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کو آواز دی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نیچے سے آواز دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو شکم مادر سے بول رہے تھے، اور چونکہ عورت کا پیٹ اس کے سر اور کان سے بہت نیچے ہوتا ہے تو آواز چونکہ نیچے سے آئی تھی اس لیے کہا کہ نیچے سے ندا دی۔ فناداها من تحتها، نادا ینادی آواز دینا، تو ان کو ندا دی ان کے نیچے سے، کیا کہا؟ اللہ تحزنی، حزنا یا حزن حزنن مانے غم کرنا، اللہ تحزنی غم مت کر، قد جعل ربکی تحتکی سریا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا رکھی ہے، یعنی جو وادی تھی نا اس میں نہر کا پانی بہ رہا تھا، ایک چشمہ تھا ان کے نیچے، سری کہتے ہیں چھوٹی سی ندی کو، یعنی چشمے کا، جمع اسریتن آتی ہے اور سریان بھی اس کی جمع آتی ہے۔ قد جعل ربکی تحتکی سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چھوٹی سی نہر بہا رکھی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، حزا یا حزو حزن اس کا معنی آتا ہے ہلانا، جزعن کا معنی جڑ آتا ہے، اس کا معنی تنا بھی آتا ہے، نخلا کا معنی کھجور ہے بتا دیا، تساقطہ یا تساقتو اس کا معنی آتا ہے گرنا، رطب کہتے ہیں تر کھجور کو، جنیہ معنی پکی ہوئی۔ اب وہ پانی کا تو انتظام ہو گیا، چھوٹی سی ندی چھوٹا سا چشمہ تھا اس کو پی لیتی، اب کھانے کا کیا انتظام ہو، کیونکہ عورت درد ذہ میں ہو، بھوکی پیاسی ہو، اور پھر پیدائش کے بعد بھی بھوک لگتی ہے تو وہ کھائے گی کیا؟
تو اس کا بھی اللہ پاک نے انتظام فرمایا. کہا مریم جس درخت کی جڑ پر بیٹھی ہو نا، اسی کی ایک شاخ پکڑ کے ہلاؤ، تمہارے اوپر تر کھجوریں گریں گی. اللہ اکبر. حضرت مریم نے جس کھجور کے پیڑ کی جڑ میں آپ نے پناہ لی تھی نا، وہ بالکل سوکھا ہوا درخت تھا، اس پر ہرے پتے تک نہیں تھے، لیکن ایک اللہ والی اس کی جڑ پر بیٹھ گئی، ایک نبی کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے، تو اللہ پاک نے اس کھجور کے درخت کو تر و تازہ کر دیا. اور نہ صرف تر و تازہ بلکہ اس پر تازے پھل آ گئے، اور ایسے پھل کہ وہ پک بھی گئے تھے فوراً. کہا کہ اس کو ہلاؤ، جو تم بیٹھی تو یہ خشک تھا، لیکن اب اپنے اوپر دیکھو اس درخت کی حالت، اس کے تنے کو ہلاؤ، تمہارے اوپر تازہ ترین پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، ان کو کھاؤ، پانی کو پیو، اور جو ہے مطمئن رہو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو، بے چین نہ ہو. اللہ رب العزت نے جب یہ نعمت دی ہے تو وہی آگے کے تمام مراحل طے کرا دے گا. فرمائے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اپنی طرف ہلاؤ کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیکی رطبا جنیہ، تمہارے اوپر تر کھجوریں گریں گی. فکلی تو کھاؤ، وشربی اور فکلی تو کھا، وشربی اور پی، وقرری عینن اور آنکھ کو ٹھنڈا رکھ. اکلا یا کلو سے امر مونس حاضر کا سگائے کلی، اور شربا یشربو سے امر واحد مونس حاضر کا سگائے اشربی. اور قرہ یقر قرۃن ضرب یضربو سے، اس سے قرری امر کا سیغہ ہے واحد مونس حاضر کا. عینن مانے آنکھ، جبہ اس کی عیون آتی ہے. فکلی وشربی وقرری عینن، تو کھا پی اور آنکھ ٹھنڈی کر. فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اب یہ تو کھانے پانی کا تو انتظام ہو گیا، چلیے اطمینان بھی ہوگا. اب سب سے بڑا اندیشہ کیا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا اور پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا مریم، تو اب میں کیا جواب دوں گی. یہ سب سے بڑی گھبراہٹ، سب سے بڑی بے چینی کا سبب بنے ہوا تھا. یہ کوشچن مارک، یہ سوال ذہن میں گھوم رہا تھا کہ جواب کیا دیا جائے گا. تو اللہ پاک نے اس کا بھی حل فرما دیا. اے مریم اگر کوئی آئے پوچھے کہاں سے آئے یہ بچہ، تو تم کہنا ہی نہ مت کچھ، جواب ہی مت دینا کچھ. تم تو یہ کہنا کہ آج میں نے اللہ پاک کے لیے نہ بولنے کی نظر مان رکھی ہے، نہ بولنے کا میں نے روزہ رکھا ہے. اب یہ کہ نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، یہ بات اگر وہ بتائے گا تو بولنا تو پا لیا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا. تو پھر یہ مریم یہ بات بھی کیسے کہیں کہ میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، نظر مان لی، یہ بات بھی کیسے کہیں. تو مفسرین اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اے مریم جب کوئی پوچھنے آئے تو تمہیں یہی بات کہنی ہے کہ میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھ لیا ہے، مگر یہ بات زبان سے نہیں کہنی ہے بلکہ اشارے سے کہنی ہے کہ میں بولوں گی نہیں، آج میرا روزہ ہے. اور اللہ کی شان یہ دیکھو کہ جب حضرت مریم کے پاس لوگ آئے اور پوچھا تو حضرت مریم کو کچھ کہنے تک کی ضرورت نہیں پڑی. ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں تھے خود بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہ لوگ پوچھ رہے میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے نا. حضرت مریم نے خالی اشارہ کر دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس بچے سے پوچھو یہ کون ہے، اشارہ کیا، وہ بچہ خود بول پڑا. صوفیہ کرام نے فرمایا کہ حضرت مریم نے اپنی بولنے والی زبان کو اللہ کے لیے بند کر لیا تھا. اللہ نے فرمایا بولنا نہیں مریم، بتانا نہیں ہے، تو اللہ کے لیے بند کر لیا تھا انہوں نے اپنی بولنے والی زبان کو. تو اللہ نے ان کے لیے ایک نہ بولنے والی زبان کو کھول دیا. بچہ ایک دن کا بولتا نہیں ہے، اس کی زبان ساکت ہوتی ہے، رکی ہوتی ہے، خاموش ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے اس خاموش زبان کو گویائی دے دی، اس ساکت زبان کو ناطق بنا دیا. تو جو انسان اپنے رب کے لیے اپنی ناطق زبان کو ساکت کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ساکت زبان کو ناطق بنا دیتا ہے. فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تَرَيَنَّ یرا یرا سے را یرا سے بنا ہے، تَرَيَنَّ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ. فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو کسی آدمی انسان کو دیکھے، فقولی تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، یعنی نہ بولنے کے روزے کی نظر مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. ٹھیک ہے.